السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ساری دنیا میں موجود گواہ کے ناظرین کو ماہ رمضان مبارک۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہندوستان میں توقع ہے کہ 2 اپریل کو چاند نظر آ جائے گا اور تراویح کا آغاز ہو جائے گا۔ گزشتہ 2 برس سے رمضان المبارک کے دوران کووڈ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا تھا۔ 2020 میں تو مکمل لاک ڈاؤن تھا اور 2021 میں عید سے 2 دن پہلے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس سال امید کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر خوبی سے گزر جائے گا۔ بیشتر لوگوں نے مختلف اندیشوں کی وجہ سے رمضان کے آغاز کے بہت پہلے ہی سے رمضان کی تیاریاں کرتے ہوئے شاپنگ کا آغاز کر لیا تھا۔ رمضان 2022 کے آغاز کے ساتھ حلیم کی تیاری کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور ورنہ گزشتہ 2 برس سے یہ کاروبار بھی متاثر تھا اور ہزاروں افراد جو پارٹ ٹائم جاب کیا کرتے تھے وہ متاثر ہوئے۔ حیدرآبادی حلیم کو دنیا بھر میں برانڈ کے طور پر پیش کرنے والے پستہ ہاؤس کے ایم مجید نے بتایا کہ ہر سال رمضان میں حلیم کی فروخت کے لیے لگ بھگ 500 اعلیٰ تعلیم یافتہ MBA گریجویٹس پارٹ ٹائم جاب کیا کرتے تھے، جو پستہ ہاؤس حلیم کو کمیشن پر حاصل کر کے سپر مارکیٹس، شاپنگ مالز اور مختلف مقامات کو فراہم کرتے تھے۔ گزشتہ سال اگرچہ کہ لاک ڈاؤن میں بھی حلیم تیار کی گئی، تاہم کاروبار متاثر رہا۔ اس مرتبہ امید ہے کہ پرانا دور واپس آئے گا۔ اس مرتبہ رمضان میں یہ بات موضوع بحث تھی کہ آیا مسلمانوں کے کاروبار کا بائیکاٹ کرنے والے، حلال پروڈکٹس کی مخالفت کرنے والے ان عناصر کا بھی بائیکاٹ کیا جائے جو مسلم دشمنی کے تمام پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں۔ کرناٹک اور بعض علاقوں میں ہندو تہواروں کے دوران مسلم تاجروں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کاروبار غیر مسلم تاجروں کا ہی ہوتا ہے، اور حیدرآبادی مسلمان ہمیشہ فرقہ وارانہ رواداری پر یقین رکھتے ہیں، مگر چند مٹھی بھر حلال کی جگہ حرام پروڈکٹس استعمال کرنے والوں نے ماحول کو خراب کر کے نئی نسل کو یہ سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ یہ کیا جوابی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی مواقع آئے مگر مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ ظرفی کو برقرار رکھا۔ امید ہے کہ غیر مسلم برادران وطن کے سمجھدار لوگ زہریلی عناصر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ملک کے سیکولر کردار کو آگ لگانے والے بھی اس کی لپیٹ میں آئے بغیر نہیں رہیں گے۔ عمران خان کے سیاسی مستقبل کا اتوار کو فیصلہ ہو جائے گا۔ آخری مراحل میں پاکستانی فوج نے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کی کوشش کی اور عمران خان کے بعض دعووں کی تردید کی۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اقتدار پر برقرار رہتے ہیں تو کسی بھی ادارے کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ ان عناصر کو سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے جن پر بدعنوانی اور رشوت خوری کے الزامات ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتی ہیں، مگر سیاسی جماعتیں انہیں اقتدار سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے نازک اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔